بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وجميع أهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب زدني علما وألحقني بالصالحين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي صدق الله العظيم. اللهم إني أسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بزرگان محترم، برادران عزیز، سلسلے کے مخلصین اور ہماری قابل احترام مائیں بہنیں اور عزیز بچیاں، حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت مبارکہ، آپ کے اخلاق مبارکہ کی روشنی میں اس پر ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، اور آج یہ اس کی 36ویں قسط ہے. آج کی ہماری گفتگو کا جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مصیبت زدہ لوگوں سے کس طرح ہمدردی رکھتے تھے، کمزوروں کا کیسے سہارا بنتے تھے، اور ان کی کس طریقے سے مدد فرمایا کرتے تھے. میرے عزیزوں اور دوستوں، خدا کی مخلوق کی خدمت کرنا اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک بہت پسندیدہ عمل ہے. اس کی تفصیل ہم آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی آیات اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں آپ حضرات کے سامنے بیان کریں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے سورہ آل عمران کے اندر، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، مل جل کر اور تفریقے میں نہ پڑو، اور ذرا یاد کرو اللہ تعالیٰ کا جو انعام تم پر ہوا جب کہ تم ایک دوسرے کے دشمن تھے. حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے مروی ہے کہ ایک طویل حدیث میں قرآن کریم کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے یہ الفاظ نقل ہوئے ہیں، وَهُوَ حَبْلُ اللَّهِ الْمَتِينُ. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کتاب اللہ حبل ممدود من السماء الى الارض. اللہ کی کتاب کو تھامے رکھنا یہی وہ مضبوط رسی ہے جو آسمان سے زمین تک تنی ہوئی ہے. ایک اور حدیث مبارکہ میں ہے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابشروا ابشروا فإن هذا القرآن سبب طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم، خوش ہو جاؤ، خوشیاں مناؤ، یہ قرآن ایک واسطہ ہے جس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا سرا تمہارے ہاتھ میں ہے۔ چنانچہ تقرب الی اللہ کا ذریعہ بھی قرآن ہے اور مسلمانوں کو آپس میں جوڑ کر رکھنے کا ذریعہ بھی قرآن ہے۔ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں کے اندر الفت پیدا کر دی۔ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، پس تم اللہ کے فضل و کرم سے بھائی بھائی بن گئے۔ پھر اپنی نعمت یاد دلائی۔ جاہلیت کے زمانے میں اوس و خزرج کے درمیان بڑی لڑائیاں اور سخت عداوت تھی، آپس میں برابر جنگ جاری رہتی تھی۔ جب دونوں قبیلے اسلام لائے تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے بالکل ایک ہو گئے، سب حسد اور بغض جاتا رہا اور آپس میں بھائی بھائی بن گئے، اور نیکی اور بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے کے مددگار اور اللہ تعالیٰ کے دین میں ایک دوسرے کے ساتھ متفق ہو گئے۔ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے اور تم تو آگ کے گڑھے کے کنارے تک پہنچ گئے تھے، بس اس میں گرنے ہی والے تھے۔ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس سے بچا لیا۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیات واضح کر رہا ہے تاکہ تم راہ پاؤ اور صحیح راہ پر قائم رہو۔ میرے عزیزوں اور دوستوں، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كربات يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة، متفق علیہ۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، نہ وہ اس پر ظلم کرتا ہے اور نہ اسے ظالم کے حوالے کرتا ہے، یعنی بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا۔ جو شخص اپنے کسی مسلمان بھائی کی حاجت روائی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی حاجت روائی فرماتا ہے۔ جو شخص کسی مسلمان کی دنیاوی مشکل حل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی قیامت کی مشکلات میں سے کوئی مشکل حل فرمائے گا۔ اور جو شخص کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی ستر پوشی فرمائے گا۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ تو میرے عزیزوں اور دوستوں، اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی خدمت اللہ کو بہت پسند ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بے پناہ خدمت خلق کا جذبہ عطا فرمایا۔
لہٰذا آپ ہر وقت ان کی خدمت کے لیے کمر بستہ رہتے تھے، اپنا ہو یا بیگانہ، مسلم ہو یا غیر مسلم، آقا ہو یا غلام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کے کام آتے تھے، اور ان کے ادنا سے ادنا کام کر دینے میں آپ کو کوئی عار نہیں تھی۔ مکی زندگی میں بھی آپ کا یہی شیوا تھا، اور مدنی زندگی میں بھی، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلا شرکت غیر دینی و دنیاوی لحاظ سے عرب کی مقتدر ترین ہستی تھے، خدا کی مخلوق کی خدمت کرنے میں مشغول رہتے تھے۔ مکہ مکرمہ میں ہر روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم غریب اور بے سہارا بیوہ عورتوں کا سودا سلف خود خرید کر اور اپنے کندھوں پر اٹھا کر ان کے گھروں پر پہنچا دیا کرتے تھے۔ ایک دن ابو سفیان نے حقارت سے کہا، غریب اور کمینے لوگوں کا سامان اٹھا اٹھا کر تم نے اپنے خاندان کا نام بدنام کر دیا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں ہاشم کا پوتا ہوں جو امیروں اور غریبوں سب کی یکساں مدد کرتا تھا، اور اپنے سے کم درجے کے لوگوں کو حقیر نہیں جانتا تھا۔ مکہ مکرمہ میں ایک بوڑھے غلام کو اس کے آقا نے باغ میں پانی دینے کا کام سونپا ہوا تھا۔ باغ سے ندی کا فاصلہ بہت زیادہ تھا۔ ایک دن حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دیکھا کہ بوڑھا غلام بڑی مشکل سے پانی لا رہا ہے اور اس کے ہاتھ پاؤں کانپ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل درد سے بھر آیا، بوڑھے کو آرام سے بٹھایا اور اس کا سارا کام خود کر دیا۔ پھر فرمایا، بھائی جب کبھی کہیں میری مدد کی ضرورت پڑے تو مجھے بلا لیا کرو۔ ایک دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک گلی سے گزر رہے تھے کہ ایک اندھی عورت ٹھوکر کھا کر گر پڑی۔ لوگ اسے دیکھ کر ہنسنے لگے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو اٹھایا اور گھر پہنچا دیا۔ اس کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم روزانہ اس عورت کے گھر کھانا لے جاتے تھے۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہو چکے تھے کہ ایک بدو آیا اور آپ کا دامن پکڑ کر بولا، میرا ذرا سا کام رہ گیا ہے، ایسا نہ ہو کہ میں بھول جاؤں، پہلے اس کو کر دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ فوراً مسجد سے باہر نکل آئے اور اس کا کام انجام دے کر نماز ادا کی۔ ایک دفعہ ابو سفیان کا ایک غلام سخت بیمار ہو گیا، اس کی تیمارداری کرنے والا کوئی نہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس غلام کے پاس گئے اور رات بھر اس کی تیمارداری کرتے رہے۔ جس وقت وہ درد کی شدت سے چیختا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، گھبراؤ نہیں، اللہ فضل کرے گا، میں تمہارے پاس ہوں۔ ایک دفعہ حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالی عنہ مدینے سے دور ایک غزوے پر تشریف لے گئے۔ ان کے گھر میں کوئی مرد نہ تھا اور عورتیں دودھ دوہنا نہیں جانتی تھیں۔
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر روز حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے جاتے ہیں اور ان کے جانوروں کا دودھ دوہ دیا کرتے تھے۔ ایک دن رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک غلام آٹا پیس رہا ہے اور ساتھ ہی درد سے کراہ رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے قریب گئے تو معلوم ہوا کہ وہ بیمار ہے، لیکن اس کا ظالم آقا اس کو چھٹی نہیں دیتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو آرام سے لٹا دیا اور سارا آٹا خود پیس دیا۔ پھر فرمایا، جب تمہیں آٹا پیسنا ہو تو مجھے بلا لیا کرو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حبشہ سے جو مہمان آئے تھے، صحابہ نے چاہا کہ وہ ان کی خدمت گزاری کریں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روک دیا اور فرمایا کہ انہوں نے میرے دوستوں کی خدمت کی ہے، اس لیے میں خود ان کی خدمت گزاری کا فرض انجام دوں گا۔ ایک مرتبہ ایک عورت مکے کی گلی سے گزر رہی تھی، اس کے سر پر اتنا بھاری بوجھ تھا کہ وہ بمشکل قدم اٹھا سکتی تھی۔ لوگ اس کا تمسخر اڑانے لگے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں قریب ہی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس عورت کو مشکل میں دیکھ کر فوراً آگے بڑھے اور اس کا بوجھ خود اٹھا کر اس کی منزل پر پہنچا دیا۔ کفار ثقیف جنہوں نے طائف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پائے مبارک کو زخمی کیا تھا، 9 ہجری میں وفد لے کر آئے تو آپ نے ان کو مسجد نبوی میں اتارا اور بنفس نفیس ان کی مہمان نوازی کے فرائض انجام دیے۔ مدینہ منورہ کی لونڈیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتی ہیں اور عرض کرتی ہیں کہ یا رسول اللہ، میرا فلاں کام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کام کاج چھوڑ کر اٹھ کھڑے ہوتے اور ان کے ساتھ جا کر ان کا کام کر دیتے تھے۔ غرض آپ صلی اللہ علیہ وسلم غریبوں، مسکینوں، یتیموں اور بیواؤں اور دوسرے ضرورت مندوں کے والی موالی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان لوگوں کی خدمت کر کے نہایت مسرت ہوتی تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی حضرت اسماء، جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی علاتی بہن تھیں، حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی آئی تھیں، مدینے میں آئیں تو اس وقت حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ حالت تھی کہ ایک گھوڑے کے سوا اور کچھ نہ تھا۔ حضرت اسماء خود ہی گھوڑے کے لیے جنگل سے گھاس لاتی اور کھانا پکاتی۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو جو زمین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی تھی اور جو مدینے سے 2 میل پر تھی، وہاں سے کھجور کی گٹھیاں سر پر لاد کر لاتی۔ ایک دن وہ گٹھیاں لیے ہوئے آ رہی تھیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اونٹ پر سوار تھے، اونٹ کو بٹھا دیا کہ وہ سوار ہو لیں۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا شرمائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھ کر کہ وہ حجاب کرتی ہیں کچھ نہیں فرمایا اور ان کو چھوڑ کر آگے بڑھ گئے۔
حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا کا بیان ہے کہ اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک خادم بھیجا جو گھوڑے کی خدمت کرتا تھا۔ مجھ کو اس قدر غنیمت معلوم ہوا کہ گویا میں غلامی سے آزاد ہو گئی۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ بڑے مشہور محدث گزرے ہیں۔ شام کے شہر طرطوس میں ان کا آنا جانا لگا رہتا تھا۔ عموماً رقہ نامی جگہ پر قیام ہوتا تھا۔ وہاں ایک نوجوان ان کے پاس آتا، ان کی خدمت کرتا، ان کے ضروری کام نمٹاتا اور ان سے حدیث کا درس لیتا۔ اس طرح اس سے انہیں خاصا انس ہو گیا۔ ایک دفعہ تشریف لائے تو خلاف معمول وہ نوجوان نظر نہیں آیا۔ جلدی میں تھے، قافلے کے ساتھ نکل گئے۔ کچھ دنوں کے بعد واپس آئے تو آتے ہی لوگوں سے نوجوان کے بارے میں پوچھا۔ لوگوں نے بتایا کہ نوجوان مقروض تھا، جب قرض واپس نہ کر سکا تو قرض خواہوں نے اس پر مقدمہ کر دیا، چنانچہ وہ اب جیل میں ہے۔ سوال کیا کہ نوجوان پر کتنا قرض تھا؟ بتایا گیا کہ 10,000 درہم تھا۔ اب حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے اس آدمی کو تلاش کرنا شروع کیا جس کا اس نوجوان کے اوپر قرض تھا۔ رات گئے، اس آدمی سے رابطہ ہو سکا، اس کو بلوایا، علیحدگی میں لے گئے اور کہنے لگے، میں تمہیں اس نوجوان کا قرض واپس کرنا چاہتا ہوں، مگر اس کے لیے ایک شرط ہے۔ اس نے پوچھا، کیا شرط ہے؟ آپ نے فرمایا، جب تک میں زندہ ہوں اس نوجوان کو پتہ نہیں چلنا چاہیے کہ اس کا قرض کس نے واپس کیا ہے۔ اس نے کہا، مجھے کیا اعتراض ہے، میں وعدہ کرتا ہوں کہ کسی کو نہیں بتاؤں گا۔ چنانچہ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو 10,000 درہم ادا کر دیے۔ چونکہ رات کا وقت تھا، اس لیے اس نوجوان کی قید سے رہائی کے امکانات اگلے دن ہی ممکن تھے۔ خود حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ اسی رات اس شہر سے نکلے اور اگلے سفر پر چلے گئے۔ اگلے دن اس نوجوان کو قید خانے سے رہا کر دیا گیا۔ اسے جب معلوم ہوا کہ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ ادھر ہی تھے اور اس کے بارے میں پوچھ رہے تھے تو اس کی محبت نے جوش مارا اور وہ اپنے استاذ کو تلاش کرنے لگا۔ پوچھتا ہوا اگلی بستی میں ان سے جا ملا۔ انہوں نے پوچھا، نوجوان تم کہاں تھے؟ میں تمہاری بستی میں تھا، آپ نظر نہیں آئے۔ اس نے کہا، اے ابو عبد الرحمن، میں قرض کی مصیبت میں پھنس گیا تھا، اس لیے مجھے جیل جانا پڑا۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا، مگر یہ بتاؤ کہ تم جیل سے کیسے رہا ہوئے؟ نوجوان نے تفصیل بتائی، کوئی اللہ کا ایک نیک بندہ تھا، میں اسے نہیں جانتا، اس نے میرا قرض ادا کر دیا تو میرا مقدمہ واپس ہو گیا اور مجھے جیل سے رہائی ہو گئی۔ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے، میرے عزیز، اس شخص کے لیے دعا کرو اور اللہ کا شکر ادا کرو کہ اس نے تمہیں جیل سے رہا کیا۔ اس نوجوان کو انہوں نے احساس تک نہ ہونے دیا
کہ اس کا قرض انہوں نے ادا کیا ہے، اسے قید خانے سے اپنے رہائی کی وجہ کا علم اس وقت ہوا جب حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اور آپ کو، پوری امت کو، خاموش خدمت خلق کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اخلاص کے ساتھ میں خدمت انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے، اور غریبوں، مسکینوں اور بیماروں اور حاجت مندوں کا سہارا بننے کی توفیق عطا فرما دے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین، والصلاة والسلام علی النبی الکریم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارک یا ذا الجلال والاکرام۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار۔ ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔